السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحری اور افطاری کے حوالے سے جو شریعت محمدیہ کے اندر فضیلت اور مقام بیان فرمائی گئی اور سحری افطاری کرنے والے کی شان اور عظمت کو بیان کیا گیا، وہ فضیلت اور مقام بھی بہت بڑا ہے۔ سحری کرنے والا صبح اٹھ کر جب روزہ رکھتا ہے تو وہ بھائیوں اللہ رب العزت کی رحمتوں کی برخا اس پر نازل ہو رہی ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے ہی پیارے الفاظ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے اپنی کتاب کے اندر، جو رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسخرین۔ اللہ سبحانہ و تعالی بھی رحمت نازل کرتا ہے ان لوگوں پر جو صبح کے وقت سحری کرتے ہیں، اور فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ تو انہیں معاف کر دے، یا اللہ تو ان پر راضی ہو جا اور ان پر تو خوش ہو جا۔ اور بخاری اور مسلم کے اندر اس روایت کو اس طرح بھی بیان کیا گیا: تسخروا فإن فی السحور برکہ۔ لوگو سحری کیا کرو، جو صبح اٹھتا ہے، سحری جو بناتا ہے، جو سحری کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سی برکتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کی عمر میں برکت، اس کی صحت میں برکت، اور اس کے رزق میں برکت اللہ سبحانہ و تعالی رکھ دیتے ہیں جو صبح اٹھتا ہے اور روزے کے لیے سحری کرتا ہے۔ اور بھائیوں، اسی طرح روزہ افطار کی بھی شریعت نے فضیلت بیان فرمائی۔ ایک بندہ خود روزہ رکھتا ہے اور روزہ افطار کرتا ہے، اور ایک بندہ کسی روزے دار کی عزت کرتے ہوئے اور روزے کی مقام اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے روزے دار کا روزہ افطار کروائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو روزہ رکھ کر ملتا ہے، اتنا ہی ثواب روزہ افطار کروانے والے کو ملتا ہے۔ اور بھائیوں، یہاں یہ بات بھی کبھی نہ بھولنا کہ بعض بھائی سورج کے غروب ہو جانے کے بعد تک انتظار میں رہتے ہیں کہ 5-10 منٹ سورج غروب ہو گیا ہے، بعد میں روزہ افطار کریں گے، جبکہ شریعت اسلامیہ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بندہ مخالفت کرتا ہے، جب قرآن نے تو یہ کہہ دیا کہ سورج افطار ہوتے ہی تم روزے کو افطار کر لو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا: لا یزال الناس بخیر، ہمیشہ لوگ خیر پر رہیں گے جب تک کہ وہ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ ہمیشہ لوگ خیر پر رہیں گے جب تک کہ وہ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں، یعنی جب ہی سورج غروب ہو گیا ان لوگوں نے روزے کو افطار کر لیا۔ اور بھائیوں، ایک مقام اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ روزہ افطار کرنے والا روزہ افطار کے وقت جو دعائیں کرتا ہے، روزے دار جو اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اور قرآن نے جہاں رمضان المبارک کے روزوں کی بات کو بیان فرمایا، وہاں قرآن نے یہ ضرور بیان فرمایا ہے، وہیں تمام مسائل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
اجیبوا دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی فلیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ یا میرا پیغمبر، اگر لوگ آپ سے سوال کریں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے تو کتنا قریب ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا تردوا دعواہم، تین بندے ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالی کبھی رد نہیں کرتا۔ الامام عادل، ایک وہ بندہ جو کسی جج اور قاضی کے عہدے پہ فائز ہے اور اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کا دباؤ بھی ہے اور اس کے سامنے پیسوں کی رشوت بھی ہے، لیکن وہ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، کسی کا پریشر اور کسی کا دباؤ نہیں لیتا اور دنیا کے مال و دولت کو نہیں دیکھتا بلکہ عدل و انصاف کرتا ہے۔ اس کی دعا کو رب جیسے قبول کرتا ہے ویسے ہی اس بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے جو رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں رب سے دعا کرتا ہے۔ بھائیو، یہاں یہ بات بھی نہ بھولنا کہ دعا شاید ہم کرتے ہیں تو اسی وقت ہمیں دعا کا رزلٹ کیوں نہیں ملتا۔ دعا ہم کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہماری دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے اور بعض دفعہ کچھ دیر بعد ہماری دعا قبول ہوتی ہے، اور بعض دفعہ تو ہماری زندگی کے اندر اس دعا کی قبولیت کا اس کو ثمرہ نہیں ملتا بلکہ ہمارے مرنے کے بعد وہ دعا ہمارے حق کے اندر قبول ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ تو ہم دعا کرتے ہیں، ہمارے اوپر آنے والی مصیبتیں اور آزمائشیں اور تکلیفیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان تکلیفوں اور بیماریوں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے جو ہم دعا کرتے تھے خیر کی۔ سن لو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے لیے دعا کی تھی، اللہ اس دنیا کے اندر ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان کے اندر ایک ایسا رسول بھیج یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات کو پڑھ پڑھ کر ان کو سنائے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا تھا اور کتنی دیر بعد اس کا ثمرہ حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا، جو محمد الرسول اللہ کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں اپنے باب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اور بھائیو، دعا صرف دعا ہی نہیں بلکہ دعا عبادت ہے، اور عبادت اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، اور ایک قرآن کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ کہہ دو میرے بندوں کو کہ اپنے رب کو پکاریں، اگر وہ اللہ رب العزت کو نہیں پکاریں گے تو اللہ ان کو ذلیل کر کے جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ اس لیے دعا عبادت بھی ہے، اور خصوصی طور پہ رمضان المبارک کے ایام کے اندر اور روزے کی حالت میں ہمیں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے، اور دوسرے نمبر پر دعا ہماری قبول بھی ہوتی ہے۔ اگرچہ ہم دعا کر کے پھر چند سیکنڈ بعد اس کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ہماری دعا کا نتیجہ ہمیں نہیں ملا۔ بھائیو، نتیجہ اللہ نے دینا ہے، ہمارا کام ہے صرف اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کتاب و سنت کے صحیح فہم سے اور کتاب و سنت کی روشنی کے اندر دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔